خدمت کر رہے ہیں. ملاقات کے حوالے سے بتائیے گا تھوڑا سا. عمران خان صاحب سے ملاقات بالکل ہوئی میری, اور ظاہر ہے کہ میں بطور وکیل گیا تھا, نہ میں کوئی بطور رشتہ دار گیا تھا, نہ میں کوئی پارٹی مین کے طور پہ کوئی پارٹی کے امور ڈسکس کرنے گیا تھا. اس لیے جب وہ کمرے میں سپرنٹینڈنٹ کے انہوں نے ایک پولیس والا بٹھا دیا, یا پولیس والا وردی تو اس کی تھی جہاں سے جو بھی تھا, باہر کے وہ بیٹھا. میں نے کہا کہ یہ کون ہے, ہو آر یو؟ کہتا سر میری ڈیوٹی ہے. میں نے کہا تمہاری ڈیوٹی ہے؟ تو خان صاحب کہنے لگے میری تو بیگم کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس کو نہیں یہیں بٹھائے رکھا ہے, میں تو اپنی بیوی سے بھی جو ہے کوئی علیحدگی میں بات نہیں کر پایا کیونکہ یہ میرے سر پہ بیٹھا رہا. تو میں نے کہا بھائی صاحب اٹھو آپ, کیونکہ وکیل اور سائل کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ صرف محترم اور مقدم ہی نہیں ہوتا, بلکہ وہ پرائیویسی کا اور سیکریسی ہوتا ہے. میرے ساتھ جو سائل بات کرے گا یا سائل کے ساتھ جو میں بات کروں گا بطور وکیل کے, وہ جس طرح آپ اپنے کسی چیز کی جو ہے آپ پر بندش ہے, جس طرح ڈاکٹر اور مریض کے رشتے کے درمیان بات چیت ہونا کی بندش ہے کہ وہ نہ کوئی پوچھ سکتا ہے نہ وہ خود ڈسکلوز کر سکتا ہے, کسی کو ڈسکلوز کر سکتا ہے. تو یہ تو پرائیویسی کے رشتے میں نے کہا تم اگر بیٹھتے ہو تو میں جا رہا ہوں, میں نے بات ہی نہیں کرنی ہے, اور میں جا کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کہہ دوں گا کہ اگر یہ ملاقات اس طرح سے کرنی ہے کہ فرشتے نے اوپر سر کے اوپر سوار ہو کر بیٹھنا ہے تو میں تو جا رہا ہوں, میں ملاقات نہیں کرتا. بلاؤ, میں نے کہا سپرنٹینڈنٹ کو تمہارے. سپرنٹینڈنٹ صاحب آگے, میں نے کہا بھائی صاحب یہ نہیں بیٹھے گا. پھر وہ سپرنٹینڈنٹ صاحب کسی اور سے پوچھنے گئے, کس سے پوچھنے گئے یہ مجھ سے پوچھیے بھی نہ اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے, اس لیے انہوں نے کس سے پوچھا, کس کی اجازت لی. پھر آیا, اس نے سلوٹ مارا اور کہا کھوسا صاحب پلیز مختصر ذرا بات کریں آدھے گھنٹے کے لیے. تو پھر اس کو اٹھایا, میں نے کہا گیٹا یہ پہلے باہر تشریف لے جائے پھر میں خان سے بات کروں گا. تو اس کے بعد ہماری باتیں ہوئی ہیں. باقی وہ ماشاءاللہ ہائی اسپرٹس میں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاؤن ہوئے ہیں. ظاہر ہے 18 دن سے تو 15 دن سے تو جیل میں موجود تھے, اور نہیں سائیکولوجیکلی بہت اسٹرانگ ہے. ابھی بھی وہ ساروں کے برابر جو ہے ان کا سر لے گا, آپ فکر نہ کرو. اور جہاں تک تعلق ہے وہ اس کو صرف اپنی نہیں ہے پرواہ, بالکل اس کو عوام اور پاکستان کی, اس کو یہی ہے. آپ نے پوچھا داڑھی بڑی ہوئی تھی, 1-2 دن سے شیو نہیں کی تھی. باقی ان کا جو ہے واش روم ان کا کھلا ہے اللہ کے فضل سے. اور یہ شرم کی بات ہے کہ آپ جو ہے اس کو نہانے کے لیے بھی آپ نے پکچر بنانی ہوتی ہے, اور کچھ اور جو ہے اگر وہ انخلا کے لیے جاتے ہیں تو بھی وہ اوپن ہے اور وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے. یہ شرمناک ہے. وہاں کوئی بی کلاس ہے نہیں, بیٹر کلاس ہے نہیں اس جیل میں. سو ان کو جو ایک تنگ چھوٹے کمرے میں رکھا گیا ہے, حال ان کا وہ یہ نہیں کہا انہوں نے ایک بیان حلفی دیا ہے اپنی. یہ تمام جو تھیں یہ کہا گیا کہ یہ حاضر نہیں آ رہے, اتنے بجے نہیں آ رہے, اتنے بجے نہیں آ رہے, اتنے بجے نہیں آ رہے. انہوں نے اپنا ذاتی بیان حلفی دیا ہے جو سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں بھی ہم پیش کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ میرے منشی جس کے پاس ساری فائلیں تھیں اور جو سپریم کورٹ میں یہ جو مقدمہ 3-8 کا فیصلے کے خلاف جو نالش کرنا تھی وہ ساتھ لے کے جا رہے تھے. ان کو اٹھا لیا گیا راستے میں سے, اور اس کے بعد جو ہے اس نے فون کیا کہ مجھے انہوں نے اٹھا لیا ہے. پھر خواجہ صاحب کو وہ وائس میسیجز وہ کیے جو ہم نے ساتھ لگایا اسکرپٹ اس کا, اور انہوں نے بتایا کہ میں کیوں 12:15 بجے تک میں نہیں پیش ہو سکا. اس کی انہوں نے ایکسپلینیشن دی ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ عمدن جو خواجہ حارث صاحب ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ حاضر نہیں آ پائے بلکہ یہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ پر موجود ہے. رزاق صاحب رجسٹرار کو وہ ملے, انہوں نے وہ درخواست ان کے سپرد کی, چیف جسٹس صاحب سے شکایت کی کہ ہمارے منشی ہمارے فائلیں اس طرح سے اٹھا لی جاتی ہیں تو ہم کیسے پیش ہوں کسی کے سامنے. تو وہ چونکہ انہوں نے ایک ایکسپلینیشن دی ہے اس لیے وہ جو ایک پراپرائٹی اس بات کی متقاضی تھی کہ وہ جو ہے خود پیش نہ ہوں کیونکہ ان کو ایک گواہ کی حیثیت سے وہ اپنا دے رہے ہیں. سو وہ ابھی تک موجود ہیں اور وہ میری پوری معافی ہے. صاحب اگر سزا معطل نہ ہوئی تو آپ کیا کریں گے؟
नहीं, हम 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से करा लेंगे। नहीं वो तो जो अदालत फैसला करेगी, मैं करा क्यों लूँगा? आपका ख्याल है कि मेरे बस में? हमारा काम कोशिश करना है, इनका काम इंसाफ देना है। इन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने हैं, न किसी की ख्वाहिश पर, न किसी के दबाव पर, और न किसी वकील की वकालत पर। अच्छा सर, कहा जा रहा है कि ये ट्रायल कोर्ट की जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंजाल के सामने पढ़ी ही नहीं गई थी, नहीं तो कैसे उन्होंने मुदाखलत की हाई कोर्ट के मामलात में? सुभान अल्लाह, उन्होंने एक एक लफ्ज पढ़ा हुआ था। जब उन्होंने हवाला दिया कि आपने 1960 फलाना सुप्रीम कोर्ट का जो है वो हवाला दिया है, तो मैंने कहा जी कमाल है कि आपने सारी पढ़ी है। नहीं, जजमेंट थी नहीं कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने ट्रायल कोर्ट की जजमेंट, वो मैंने साथ लगाई है। मतीउल्लाह, लेकिन आप एजेंसीज की बात ना करो। आपकी जो अपील है, आपकी अपील में तो ये चीजें थी नहीं। एजेंसीज आपकी अपील में तो की जबान मत बोलो। आप एजेंसी के लिए काम करते रहे ना, ये तो कोई बात ना हुई। अब आप नाराज हो गए। आप ये बताएं कि अपील में थी नहीं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सर आपके ट्रायल कोर्ट में अपील में थी नहीं। आपको किसने कहा जजमेंट नहीं थे? बुक का नंबर आपको लगा किसने हुआ है, कहा जजमेंट नहीं थी? साथ थी। वो हाई कोर्ट आप गलत सवाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मैंने बुक दी थी कि ये इसको जो है आप रिलीफ को मोल्ड करने, नए जो वाकयात हैं और नए जो इस बात जो अवामिल हुए हैं उनकी रोशनी में साहब से अभी मुलाकात के हवाले से बताइएगा थोड़ा सा। इमरान खान साहब से मुलाकात बिल्कुल हुई मेरी, और जाहिर है कि मैं बातौर वकील गया था, ना मैं कोई बतौर रिश्तेदार गया था, ना मैं कोई पार्टी मैन के तौर पे कोई पार्टी के अमूर डिस्कस करने गया था। इसलिए जब वो कमरे में सुपरडेंट के उन्होंने एक पुलिस वाला बिठा दिया, या पुलिस वाला वर्दी तो उसकी थी जहाँ से जो भी था, बाहर के वो बैठा, मैंने कहा कि ये कौन है, हु आर यू? कहता सर मेरी ड्यूटी है। मैंने कहा तुम्हारी ड्यूटी? तो खान साहब कहने लगे मेरी तो बेगम के होते हुए भी इन्होंने इसको नहीं यहीं बिठाए रखा है, मैं तो अपनी बीवी से भी जो है कोई अलहदगी में बात नहीं कर पाया क्योंकि ये मेरे सर पे बैठा रहा। तो मैंने कहा भाई साहब उठो उठो आप, क्योंकि वकील और साइल का जो रिश्ता होता है वो सिर्फ मोहतरम और मुकद्दम ही नहीं होता, बल्कि वो प्राइवेसी का और सीक्रेसी होता है। मेरे साथ जो साइल बात करेगा या साइल के साथ जो मैं बात करूंगा बतौर वकील के, वो जिस तरह आप अपने किसी चीज़ की जो है आप पर बंदिश है, जिस तरह डॉक्टर और मरीज के रिश्ते के दरमियान बातचीत होना की बंदिश है कि वो ना कोई पूछ सकता है ना वो खुद डिस्क्लोज कर सकता है, किसी को डिस्क्लोज कर सकता है। तो ये तो प्राइवेसी के रिश्ते में मैंने कहा तुम अगर बैठते हो तो मैं जा रहा हूँ, मैंने बात ही नहीं करनी है, और मैं जाके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कह दूंगा कि अगर ये मुलाकात इस तरह से करनी है कि फरिश्ते ने ऊपर सर के ऊपर सवार होकर बैठना है, तो मैं तो जा रहा हूँ, मैं मुलाकात नहीं कर। बुलाओ, मैंने कहा सुपरिटेंडेंट को तुम्हारे। सुपरिटेंडेंट साहब आगे, मैंने कहा भाई साहब ये नहीं बैठेगा। फिर वो सुपरिटेंडेंट साहब किसी और से पूछने